بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی آپ بیتی اور کہانی کافی ایموشنل ہے، سو لہٰذا ٹیشو باکس اپنے ساتھ رکھیے گا اور ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ روز کی طرح آج بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، پر وہ اپنے آپ میں مگن کالج جا رہی تھی۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کا انتظار کرتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے کھڑا رہتا ہے۔ اس نے جب اس کو آتے دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اس کے پاس جا کر پوچھے کہ آج کیوں دیر ہو گئی، لیکن پھر ہر روز کی طرح بہت سی باتیں دل میں لیے ہی واپس چلا گیا۔ آج تو صبح سے موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ آج بھی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا انتظار آج کافی لمبا ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی تو وہ واپس اپنے دفتر چلا گیا۔ وہ روز اس کا انتظار کرتا تھا، لیکن وہ آتی ہی نہیں۔ وہ کافی دیر تک بس اسٹاپ پر بیٹھا رہا، لیکن آج بھی وہ نا امید ہو کر کام پر چلا گیا۔ اس طرح اس کو دیکھے آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور عتیب کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز جاتا اور نا امید ہو کر واپس آ جاتا تھا۔ وہ آج 2 ماہ بعد اس کو عبایا پہنے نظر آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اسے، کیونکہ وہ ہمیشہ اکیلی آتی تھی۔ عتیب نے ہمت کرتے ہوئے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس کے پاس گیا۔ دوسری لڑکی نے زوہا کے قریب لڑکے کو آتے دیکھا تو اس کے کان میں کہا، تو زوہا نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اس کے پاس آ کر رکا اور اس کو مخاطب کیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زوہا نے پہلے تو اس کو حیران ہو کر دیکھا، پھر کچھ دیر بعد بولی، جی کہیے۔ عتیب نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں تو آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیں۔ وہ سر جھکائے سب بول کر خاموش ہو کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ زوہا نے اس کی پوری بات خاموشی سے سنی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر وہ کافی دیر اس کو دیکھتی رہی اور وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ پھر سر اٹھا کر اس کی طرف جواب دے نظروں سے دیکھا تو زوہا نے جواب دیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک کینسر کی مریضہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکے بغیر اس کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک کھڑا رہا، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کو ملنے سے پہلے دور ہو گئی ہے۔ زوہا گھر آئی تو اس کو پتہ چلا کہ گھر والوں نے اس کا رشتہ کسی سے پکا کر دیا ہے، اور لڑکے والوں کو اس کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ وہ خود تمہارا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے اچھے طریقے سے کروائیں گے۔ زوہا نے یہ سب سن کر احتجاج کیا، پھر ماں باپ کی منتیں کرنے پر اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو کر وہ سسرال پہنچ گئی۔ وہ دلہن بنی پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے جس نے اسے اس کی بیماری کے ساتھ قبول کیا۔ وہ اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے اور اس کو دیکھنے لگا ہے۔
زوہا کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر جب سامنے والے نے کچھ نہیں کہا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہی پوچھ لے، اور جیسے ہی اس نے بولنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر کیا تو وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عتیب تھا۔ وہ حیران و پریشان اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنسا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر بہت نرمی سے کہا کہ جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی تو اس وقت مجھے لگا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں اسی وقت گھر گیا اور اپنی ماما کو سب کچھ بتا دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہوگا کہ میرا بیٹا ایک ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنائے اور اس کو دنیا کی ساری خوشیاں دے جو وہ سمجھتی ہے کہ اس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ تم فکر نہیں کرو، ہم ابھی اس کے گھر چلتے ہیں۔ میں اس کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگوں گی اور ہم اس کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کروائیں گے، اور مجھے امید ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اور تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو گے۔ پھر ماما نے تمہارے امی ابو سے بات کی اور ان کو ہر بات کا یقین دلایا، اور پھر ان سے تمہاری ساری رپورٹس بھی لے لیں کہ وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تمہاری رپورٹس دکھا سکیں گے۔ اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ میں نے بہت سے مشہور ڈاکٹر کو تمہاری ساری رپورٹس دکھائیں، اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہارا مرض ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کا علاج ابھی ممکن ہے۔ زوہا عتیب کی ساری باتیں چہرہ جھکائے سن رہی تھی اور خاموشی سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ عتیب نے جب دیکھا کہ زوہا نے کچھ نہیں کہا تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو وہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ عتیب نے اس کے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھام کر کہا، زوہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آخری دم تک کرتا رہوں گا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہر مشکل سمے میں تمہارا ساتھ دوں گا، اپنی آخری سانس تک۔ زوہا اس کو مسکرا کر دیکھتی رہی اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اللہ نے اس کے صبر کا پھل کتنی اچھی صورت میں دیا، جو وہ یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں، اور بہت جلد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مگر آج عتیب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے صبر کا انعام دیا تھا، اس کے لیے وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ زوہا بھی عتیب کا ہاتھ تھام کر مسکرانے لگی اور سوچنے لگی کہ اس کو اپنے ہم سفر کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینی ہے۔ ہیپی اینڈنگ۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیاں اور مزید آپ بیتی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں۔